السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، چند لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ 22 رجب کو جو رسم منائی جاتی ہے کونڈا، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح شروع ہوئی؟ تو میرے دوستوں، سب سے پہلے تو بتا دیں کہ اہل اسلام کے لیے اس کو منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے۔ کیونکہ ماہ رجب کو اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں میں سے بنایا ہے جن کی حرمت کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ 4 مہینے جو ہیں بڑے احترام کے قابل ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کی فضیلت کو اور اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے کچھ ایسی رسموں کو اس کے ساتھ ہم نے وابستہ کر دیا ہے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں سے ایک رسم کونڈا جو 22 رجب کو منائی جاتی ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کو برباد کرنے کے لیے کئی فتنے اٹھے، کئی قومیں آئیں اور اسلام کو چاروں طرف سے انہوں نے دبا لیا۔ تو اسی دوران جیسا کہ جو قومیں پیدا ہوتی گئیں، اسلام کے دشمن بڑھتے گئے اور دشمنان اسلام جو بھی تھے وہ اسلام کو مٹانے کی انتھک کوششیں کرتے رہے۔ اسی دوران ایک فرقے کا جنم ہوا، ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو ہم سبھی شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کا موجد اور بانی، موجد بولتے ہیں جس کا کریٹر، جس کی بنیاد رکھنے والا، اس کا موجد ایک عبداللہ بن سبا یمنی نام کا ایک شخص تھا۔ کہ جب یہ فرقہ تیار ہوا تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس فرقے کے ظہور کے بارے میں چند حدیثیں ارشاد فرمائی تھیں اور اس کے ظہور کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائی تھیں، تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس فرقے کا ظہور ہوتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس پہ متنبہ بھی کر دیا تھا کہ بہت جلد ایک فرقہ ایسا تیار ہونے والا ہے جو اپنے آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والا بتائے گا، اپنے آپ کو اسلام والا بتائے گا، دین والا بتائے گا، لیکن اصل میں وہ دین کو برباد کرنے کی سازشوں میں لگا ہوا ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فرقہ تیار ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ظاہر ہوا اور دھیرے دھیرے پوشیدہ طور پہ یہ ترقی کرتا گیا، اور جب یہ ترقی کرتا گیا تو اس نے اسلام کو اور دین کو نقصان پہنچانے کی مکمل کوشش کی۔ تو چونکہ اس وقت خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو جب ان کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شیعوں کی گردنیں اڑوا دیں اور ان کو قتل کروا دیا، اور عبداللہ بن سبا جو کہ ان کا بانی تھا اس کو مدینے سے نکال دیا۔ تو چونکہ یہ اسلام کا دشمن تھا اس لیے اپنی ہار نہیں مانی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بصرہ چلا گیا، بعض میں آتا ہے کوفہ چلا گیا، تو جہاں بھی گیا اس نے اسلام کی مخالفت کی اور اس کے اسلام کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی اس نے سازشیں کی اسلام کو برباد کرنے کے لیے۔ تو انہی سازشوں کے تحت اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے بہت سارے الزامات لگائے، مثلا وہ خائن ہیں، جھوٹے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سے الزامات، اور ان کے خلاف چال چل کے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جال میں پھنسا کے ان کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جب خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، ان کے سپرد کی گئی، تو یہ کہنے کہ شیعان علی تھے، لیکن اندر ہی اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت بھی کرتے تھے اور اسلام کو دوچار کرنے کی مکمل کوششیں کر رہے تھے، اور انہی سازشوں کے تحت اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کروا دیا۔
اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے تقریباً 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بہت زیادہ پریشان کیا، ان کے خنجر بھی مارا، ان کے خیمے میں آگ بھی لگائی، بہت کچھ کیا، بہت ہی پریشان کیا۔ تو اس وقت دوسری جانب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کچھ قائل تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعان علی کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دیکھنے میں یا کہنے میں تو شیعان علی ہیں لیکن اصل میں یہ اسلام کے دشمن ہیں، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں کسی طرح ان سے بچوں اور اپنی قوم کو بھی ان سے بچاؤں، اس لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ تو چونکہ یہ فتنہ جو تھا، یہ شیعوں کا فتنہ جو تھا، یہ شیعہ کی جو جماعت تھی، یہ کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہی تھی کہ اسلام کو کسی طرح مٹایا جائے، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خلافت چھوڑ دی تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی، چونکہ وہ بہت زیادہ دانشمند اور عقلمند اور باشعور تھے۔ تو اس وقت امت کے حالات ایسے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے علاوہ کوئی اس وقت اس کے لائق نہیں لگا، تو انہوں نے خلافت قبول کی اور خلافت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ لوگ اپنے فتنوں سے باز نہیں آئے، اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ دین کو برباد کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک شیعہ کو قتل کروا دیا، جو بھی اپنے آپ کو شیعان علی کہنے والے تھے، امیر معاویہ سے بغاوت کر رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ اور جو بعض شیعہ بچ گئے تھے، انہوں نے خوف میں، ڈر کی وجہ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم آپ کی قیادت میں رہیں گے۔ اور اس طرح جو کچھ بچے تھے وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں آ گئے۔ لیکن ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی پیروی کریں، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ اسلام کو برباد کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح دنیا سے، اسلام کو دنیا سے مٹانا ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے منصوبے قائم کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 22 رجب تقریباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 20 سال گزر گئے۔ اس کے بعد 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ تو ان کی وفات کے بعد یہ جو شیعان علی، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، جن کو قتل کروایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کچھ چند جو چھوٹ گئے تھے جنہوں نے خوف کی وجہ سے شیعان علی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اس سے اچھا موقع ان کے لیے کیا تھا کہ وہ خوشی مناتے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر وہ آپس میں ایک گھر میں ملے، جو بھی بچ گئے تھے وہ آپس میں ملے، انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور اسی خوشی کے اظہار میں انہوں نے، بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ آٹا گوندھا، کچھ پوڑیاں بنائیں، گلگلے بنائے، جو بھی کہا جاتا ہے جس کی زبان میں۔ تو اس رات کو انہوں نے جشن منایا اور چھپ کر کے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ جو کنڈے کی رسم منائی جاتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ چھپ چھپ کر جب رسمیں منایا کرتے تھے، 22 رجب کو یہ مناتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ خوشی مناتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ رسم مناتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ، تو انہوں نے اس رسم کو منسلک کر دیا ابو جعفر، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انہوں نے منسوب کر دیا، اور بتایا کہ ہم ان کی وفات پہ یا ہم ان کی پیدائش پہ اس رسم کو مناتے ہیں، حالانکہ دور دور تک اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو 22 رجب کو کنڈے کی رسم منائی جاتی ہے، یہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دکھانے کے پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی ظاہر کرنے کی رسم ہے، اور کہیں نہ کہیں دھوکے سے اہل اسلام بھی اس کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ کہیں نہ کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے اوپر، یا امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے اوپر یا وفات کے اوپر یہ رسم جو منائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کھلے طور پہ بدعت ہے، بالکل بھی اس کے اندر آپ کی شمولیت وہ گناہ کا باعث بنے گی، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت کہیں سے کسی صحابی سے بھی نہیں ہے اور کسی تابعین سے بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے احتراز کریں۔ اور رہی بات کہ یہ لوگ اس وقت انہوں نے چھپ کر کے یہ رسم کیوں منائی،
تو وجہ یہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اگرچہ ہو گئی تھی لیکن اسلام کا غلبہ اس وقت بھی بہت زیادہ تھا. تو اسلام کے غلبے کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اسلام کا غلبہ ابھی زیادہ ہے، ہم اگر کھل کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. اس لیے انہوں نے اس رسم کو کھلے طور پہ نہیں منایا بلکہ مخفی رکھا، اور دھیرے دھیرے انہوں نے اس کو ظاہر کرنا شروع کیا. جیسا کہ آج بھی رسم کے طور پہ یہ لوگ مناتے ہیں، تو رات میں کہیں خفیہ جگہ پہ کہیں یہ پروگرام ان کے ہاں منایا جاتا ہے اور اس کو رات بھر ڈھک کے رکھتے ہیں اور آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ کہیں نہ کہیں اسلام کو برباد کرنے کے لیے ایک رسم منائی گئی تھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا جو اصل مقصد تھا عبداللہ بن سبا کا وہ اسلام کو برباد کرنا تھا، اور وہیں سے آ کر کے یہ رسم جو ہے چلی آئی ہے انہی شیعوں کے ذریعے سے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس رسم کو مناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم شیعوں سے اپنی مشابہت کرتے ہیں، اور شیعوں کے بارے میں اس وقت جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جا چکا ہے. تو میرے بھائیوں، اس رسم سے ہمیں پرہیز کرنے کی، احتراز کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ کوششوں کے بعد اور معلومات حاصل کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی تھیں، تو سوچا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ اہل اسلام جو ہے وہ اس سے پرہیز کریں، اس سے بچ سکیں اور اس گناہ میں شامل نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.